اس کو لے لیں بہت آپ سارے ہاں یہ پھر آ گئے بہت بھائی سارے لوگ ہیں جی، بہت سارے لوگ. یہ اصل ہمارے جو نقشبندی صاحب بھی آ گئے. ناصبی اس نے اپنا نام ناصبی رکھا ہے، کیا چکر ہے بھائی؟ اس نے خود اپنا نام ناصبی رکھا ہوا ہے، کیا تماشا ہے جی. ہاں جی مسٹر ناصبی. مسٹر نہیں، مفتی صاحب ہیں یہ ہمارے، محمد منیر نقشبندی. انہوں نے خود نام کیا رکھا حال ہے ناصبی جناب بھائی، نقشبندی دیکھ ان کا صاحب؟ یوزر نیم دیکھ، ناصبی نام یوزر نیم رکھا ہے اس نے. وہ تو سائن کیوں؟ ان کرتے میں وقت نے ہم تو تو نہیں چینج نہیں کر لکھا، سکتے پتہ نا، نہیں سائن ان کرتے کیسے وقت یہ خود ہی نام رکھتے ہیں. میں نے نہیں لکھا، یہ تمہاری طرف سے کوئی ہے. ہم تو کر ہی نہیں کر میں سکتے، نے وہ نہیں تو لکھا. آپ جو بھی یوزر ہے نا وہ اپنا نام خود لکھتا ہے، ہم کسی کا نام ٹائپ نہیں کرتے بھائی. اس نے خود اپنا نام رکھا ناصبی. چلیں جی اپنے یہ ہر بار مناظرے سے پہلے اپنے کفر کا اعتراف کر لیتا ہے. آج تو بسم اللہ الرحمن یوزر الرحیم. نیم ہی سے کفر کا اعتراف کیا. اچھا آج خاموش خاموش. نقشبندی صاحب آج کس سلسلے میں کیا ہونا ہے؟ کوئی مناظرہ طے ہونا ہے یا کوئی مناظرہ کرنا ہے طے آپ نے؟ ہو چکا ہے، ان سے طے ہے، ان سے طے ہے. یہ اچھا فرار اچھا. نہیں نہیں کرنے کے نہیں چکر نہیں نہیں میں. نہیں نہیں، موضوع مناظرہ جو ہے، پہلے میری بات کو سنیں. حسن جی جی اللہ یاری کریں میری کریں. بات کو سنیے گا. جی جی بات یہ ہے، سب سے پہلے تو مجھے ابھی تک 9 بجے سے انتظار کروایا، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. جی 9 بجے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ اب 11:30 ہونے والے ہیں. وہ آپ کے مولوی تو تعزیت اب دینے کے لیے تک آئے تھے نا، تعزیت دینے کے بعد آئے تھے وہاں پہ، اس نے وہ ہمارا نہیں مکر تھا، کیا ہمارے ساتھ. وہ ہمارا نہیں ہے نا، وہ ہمارا نہیں ہے. وہ تو اچھا کوئی اچھا. جاہل ہے، وہ اس کو کسی نے عالم بنا دیا ہے. چلیں چلیں جی. وہ عالم ہے، وہ اہل سنت ہے نہیں ہی نہیں، وہ اہل سنت ایسے نہیں ہے، وہ یعنی کوئی اہل نہیں حدیث ہے. نہیں ایسے نہ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس مسئلے پہ بات ہوگی کہ حسن اللہ یاری نے سابقہ، اس کے کلپ میرے سامنے آئے ہیں ابھی قریب قریب کے، جس کے اندر حسن اللہ یاری نے یہ کہا ہے کہ مسلم سنیوں کے پاس ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. نہیں سنیوں کے ہاں اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، صحیح نہیں. حدیث بالکل. ہم دکھائیں گے. اب بھائی اصل جو ہم موضوع دکھائیں مناظر گے. طے ہوا تھا نا اس پہ بات نہیں کریں گے، جو طے ہوا تھا. کون سا موضوع مناظرہ؟ موضوع مناظرہ طے نہیں ہوا تھا. طے ہوا تھا کون سا نا آپ سے، موضوع مناظرہ طے ہوا تھا؟ بھول گئے بھائی کہ جو صحابہ فرار ہوئے تھے احد میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں تکفیر کیا. وہ یہ تھا کہ موضوع مناظرہ کا جو موضوع مناظرہ تھا اس کا تعین نہیں ہو رہا تھا. وہ تعین تو نہ آپ ہونے کی مان گئے وجہ تھے سے موضوع کا بھائی، وقت ہی نہیں رکھا گیا. وہ تو آپ مان گئے، آپ مکر رہے ہیں بھائی. میں نے کہا تھا یہ مناظر نہیں کرے گا، ایسے یہ بھاگ نہیں جائے گا. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. مجھے نا ایک منٹ بات یہ ایک ہوئی منٹ تھی ملک واللہ صاحب یاد نہیں ہے حسن مجھے. اللہ یاری. مجھے بالکل یاد بالکل، نہیں یہ ہے. آئے تھے نا پچھلے دفعہ چیلنج دیا تھا بات کہ تو آئے شیعہ تھے. اور سنیں. رافضی کافر ہیں، تو میں نے کہا تھا اس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا، اگلے موضوع کا انتخاب میں کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہاں کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ جو باغے تھے عہد میں ان کی تکفیر کیا جی قرآن میں جی یا نہیں کیا. بات تو سن لے. آپ جی یہ جی. مان بھی گئے تھے. ہاں آ جاؤ بھائی اپنے کاظمی صاحب ہاں بولے دو آپ. دو دو سوالات دو نقشبندی صاحب مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا، مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا. اب سن لیا کلندر خان نے، وہ دیکھو کتنا یاد رکھا ہوا آپ کا. وہ جو کہہ رہے تھے میں وہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری، کھجوروں والے وہ ہاں کھجوروں والے بھی یہ کلندر صاحب کا مائک کھول سکتے ہیں؟ کھول دیا بھائی، کھول دیا. بولیں علامہ صاحب قلندر یہ بھائی، قلندر ہاں صاحب بولیں. جی ہاں. جی سر. وہ منیر نقشبندی کے اوپر کچھ اعتراضات کے جوابات باقی تھے. اس نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے سے نہیں گزری ہے، میں دیکھوں گا. اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کھجوروں والی بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو صحابہ تھے میرے بعد آئیں گے جس کے جسم انسانوں والے ہوں گے اور دل شیاطینوں والے ہوں گے، اس کا بھی جواب اس کے اوپر باقی تھا. اس طرح 3 اعتراضات اور تھے، اس کا جواب اس نے دینا تھا، وہ بھی ابھی جواب دیں گے. یہ کہاں دے گا بیچارہ، دیکھیں بات کو اس سنیں، کا رنگ اڑ گیا، بات رنگ اڑ سنیں. گیا اس بیچارے کا. حسن اللہ یاری، قلندر حسن اللہ صاحب یاری آپ نے اس کو یہ بھی پھنسا دیا، سنیں. پھر مروا دیا بات تو بیچارے. سنیں نا، ہاں خاموش ہاں تو ہو ہاں جائیں، ایک بات بالکل خاموش تو ہو جائیں. حسن اللہ بالکل یاری، ہاں تیرے جی. سننے والے اور مجھے سننے والے طارق اعوان صاحب بھی اس پر گواہ ہیں کہ ہم نے حسن اللہ یاری پر 9 اعتراضات وارد کیے تھے، جن میں سے حسن اللہ یاری نے کسی کا جواب نہیں دیا تھا. اس کے 3 باقی ہیں، ہمارے 9 باقی ہیں. حسن اللہ یاری اپنے 9 کا جواب دے، ہم 3 کا بھی جواب دیتے ہیں.
ابھی جواب دینے کے لیے تیار ہے. دیکھیں آپ نے دوران مناظرہ مان لیا تھا کہ میں نے یہ احادیث نہیں دیکھی ہیں, مجھے اس کے جواب نہیں آتے ہیں, میں بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا, آپ نے اسی وقت مانا تھا. دوران مناظرہ میں نے آپ کے اجازت دیں, اجازت عطا فرمائیں. آپ دوران مناظرہ آپ نے جو بھی اعتراضات کیے تھے میں نے اسی وقت اس کے جواب دیے تھے. آپ کہہ دیں کہ جواب نہیں بنتا, جواب غلط ہے, لیکن میں نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں نے جواب نہیں دیا. آپ نے اپنی زبان سے تسلیم کیا تھا کہ مجھے یہ احادیث نہیں آتے, میں نے دیکھے نہیں ہیں, مجھے نہیں معلوم, اس کو دیکھ کے بتاؤں گا. آپ نے خود مانا تھا, میں نے تو مانا نہیں تھا نا. میرے جواب جو بھی آپ کے اعتراض ہیں میں نے جواب اعتراضات فی المجلس دیے تھے, اسی وقت دیے تھے, اسی لیے تو آپ کو شکست ہوئی تھی پوری طرح نہیں. شکست کیسے ہوئی تھی؟ تو نے 9 اعتراضات کے جواب نہیں دیے, شکست کیسے ہوئی؟ جھوٹ بول رہا ہے. 9 اعتراضات تھے ہمارے, جن کا تو نے جواب نہیں دیا تھا. چلے جی, یہ بیچارہ کیا جواب دے گا. اب ہمارے پاس جواب سب کچھ کس نے آپ کو مفتی بنایا؟ موجود ہے. مفتی آپ کو کس نے بنایا؟ پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ مجھے لگتا ہے سفارشی اس کا ابا چچا کسی نے ایسے مولوی ہوگا, بڑا مولوی ہوگا, اس نے اس کو سفارش کر کے مولوی مفتی بنوایا. اس کو بیچارے کو کچھ نہیں آتا. حسن الیاری بات سن, حسن الیاری بات تو سن. طارق عوان صاحب ذرا میں بول رہا ہوں تو اس کو خاموش کرایا کریں نا. پاکستان میں سفارش سے تو لوگ وزیر بنتے ہیں, مفتی نہیں بن سکتے. چلیں جی ان کو بات کرنے دیں. ایک منٹ علامہ صاحب, ان کو ذرا جی سر بولیں, سنجیدہ آ جائیں, سیریس ہو جائیں جی, سیریس بات کریں. یہ کسی کی ذات پہ بات کرنا یہ مناسب ہے؟ آپ اس کو روکتے ہیں. چلیں آپ گو. غلط ہے. ہم نے کہا کہ مفتی آپ کو کس نے بنایا, وہ پھر آپ وہ تلخی میں چلی آپ کو کس نے بنایا یہاں بیان میں مفتی نہیں ہوں. میں نے کب بولا میں مفتیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں؟ میں مفت کا مفتی. میں کب مفتی؟ ہم بھی شیعوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, اور میں مفتی ہے نہیں. اور پچھلی دفعہ آپ اپنا اسلام تو ثابت کرو نا. پہلے اپنا پچھلے دفعہ آپ نے کہا تھا روافض کافر ہے نا, وہ ثابت ہو گیا کہ کافر کون ہے. رافضی کافر ہے. پچھلے دفعہ مناظرہ ہوا تھا نا کہ رافضی کافر کون ہے. ہم نواسب پہ لعنت بھیجتے ہیں, نواسب کے جڑوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ نا کرتے ہیں بات, آپ کریں 1 منٹ بات کریں, جو ٹاپک پہ رہیں, ٹاپک پہ پلیز, ٹاپک پہ رہیں. چھوڑ دیں اس طرح تم تڑا جو ہے نا, وہ پھر اس سے اچھا نہیں, مزہ نہیں آئے گا بات کرنے میں. جی سر خاموش کرائے نا, یہ غلط بات کہہ رہے ہیں. یہ خاموش ہے جی. علامہ صاحب آپ نے نہیں بولنا جی, پلیز آپ گو ایڈ جی. مفت اپنا نقش بندی صاحب آپ چلیں بات کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ یاری جس موضوع کا سابقہ موضوع کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ 9 اعتراضات اٹھائے تھے, ان میں سے حسن اللہ یاری نے کسی کا جواب نہیں دیا تھا. ان میں سے ہم نے ایک یہ اعتراض کیا تھا کہ ان کے مذہب کے اندر دیکھیں یہ غلط بات ہے. پہلے مناظرہ کے شروع کر رہا ہے, پھر اعتراض کیا. بھائی صاحب مناظرہ ہو چکا ہے, اس مناظرے میں نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں نے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا نا. میں نے تو تسلیم نہیں کیا تھا, جتنے اعتراض کیا میں نے جواب دیا. آپ نے خود اپنی زبان سے بولا کہ مجھے یہ نہیں آتے. شاید طارق عوان صاحب ماڈریٹر آپ نہیں دیے تھے, آپ جواب دیں, میں بھی جواب اس وقت کہہ دیتے نا, اس وقت میں نے مانا تھا. جواب دیکھ میں نے جواب دیے ہیں نہیں دیے ہیں, وہ لوگ مناظرہ دیکھ لیں, وہ لوگ پچھلے والا مناظرہ ہمارا دیکھ لیں. کیمرہ یہ وقت لگا کے وقت کو کاٹا, یہ تو خیانت کی ہے. آن کیمرہ فرار ہوئے, وہ ساری ریکارڈنگ آپ کے اپنے چینل پر بھی موجود ہے. آن کیمرہ او بھائی جو مناظرہ ہوا ہے نا لوگوں نے دیکھ لیا, اس میں آپ نے خود کہا تھا کیمرہ فرار ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ فرار آپ ہیں, وہ ہمیشہ سے آپ فرار. او بھائی آپ نے نہیں مانا تھا, آپ مجھے بتائیں, آپ نے خود نہیں مانا تھا اپنی زبان سے کہ مناظرہ کریں گے کہ غدیر جو احد سے فرار ہوئے تھے کیا وہ کافر ہیں یا کافر نہیں قرآن میں, یہ آپ نے نہیں مانا تھا, تسلیم نہیں کیا تھا. جی طارق صاحب بات کریں, ختم کریں 1 منٹ. ابھی یہ ہے کہ یہ نقشبندی صاحب, مفتی صاحب, یہ آپ نے جو چیزیں اقرار کی تھی نا کہ واقعی ان باتوں میں یہ نظر سے نہیں گزری, جو آپ کی چیز نظر سے نہیں گزری, اب وہ 3-4 جو چیزیں قلندر بھائی نے اس کا گواہی بھی دے دیا ہے, ویڈیو بھی پڑھی, تو ان کا جواب آپ کے پاس ہے ریڈی نہیں ہے اسی مناظرے میں. یہ میرے پاس جواب موجود ہے. اچھا اس وقت میرے پاس جواب موجود ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ نے ایک بات یہ بتائیں کہ وہ آپ نے کہا تھا نا, اس کا اقرار تو کریں نا. یہ تو دیانتداری ہے نا کہ جو چیز آپ نے نہیں لائیو, اگر آپ کہیں کہ ہاں یہ 2-3 جو جواب انہوں نے کہا, آپ سے وہ کیا میں نیکسٹ سیشن میں رکھوں گا جواب.
وہ جو حدیث جی آپ جی کہہ رہے تھے میری وہ نظر سے نہیں گزری، ایسے ہی ہے نا؟ جی، وہ جوابات میرے پاس اس وقت مکمل طور پہ موجود ہیں، میں نے وہ روایات ایک ساری دیکھی ہیں۔ کلیئر ہوگا، اب سن لیں پلیز، آپ نے اقرار کر لیا کم سے کم وہ 2 جواب جو یا 3 تھے جتنے بھی تھے وہ میرے اس وقت آپ نے نہیں دیے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی آپ نے سوال اٹھائے انہوں نے اس طرح اقرار نہیں کیا کہ ہاں میں نے یہ جواب میرے پاس جواب نہیں ہے۔ جواب انہوں نے دیے، ممکن ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو یا ناظرین کے معیار کے مطابق نہ ہو یا ہمیں وہ قبول نہ ہو۔ تو اب بات کو آگے چلائیں کہ کس موضوع پہ وہ جو جواب وہ ان حدیث کو لے کر بات کر لیں، وہ جو جواب نہیں تھے آپ کے اس بات پر سنیں، بات کر میں لیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، جی سمجھ گیا ہوں۔ جی جی، اب میری بات کریں بات پھر۔ تسلی سے سنیں، ایک ٹائمر لگا دے تاکہ درمیان میں کوئی اور نہ بولے، پھر چلو مسئلہ بنتا ہے۔ یہ ابھی ابتدائی گفتگو ہے، اس میں 2 منٹ آپ بات کر لیں، 2-3 منٹ ہاں ٹھیک ہے؟ ٹائمر لگا دینا 2 منٹ۔ لگ تو گیا ٹائم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے ان روایات کا جواب لینا ہے، میرے پاس جواب موجود ہے، میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب حسن اللہ یاری کو دینا پڑے گا۔ اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا تھا اور آن کیمرہ وہ فرار ہوا تھا، ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم سے جواب لینا چاہتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اگر نہیں تو جو آئندہ موضوع ہے مناظرے کا، وقت کا تعین کرے، اس وقت پہ بیٹھ کے جس موضوع کا تعین ہوگا اس موضوع پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے، ہم موضوع کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس نے موضوع ایک یہ اٹھایا تھا کہ غزوہ احد سے جو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، اس نے کہا جو فرار ہوئے تھے یا بھاگے تھے، اس نے کہا کہ ان کے متعلق ہم نے کہا کہ موضوع کا عنوان اس طرح رکھیں کہ جو صحابہ کرام غزوہ احد سے پیچھے رہ گئے ان کو کافر کہنے والا کافر ہے یہ مسلم۔ اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اتنی بات ہوئی تھی، تو اتنی بات کرنے کے بعد وہ رافضی مرتد ہیں یا نہیں ہے، اس موضوع کا تعین ہوا تھا 11 تاریخ کا، اور 11 تاریخ کے اندر وہ موضوع وہ ہو چکا تھا۔ اب یہاں جو ہم نے ضروری بات کرنی ہے، دوسرا موضوع بھی سن لے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ حسن اللہ یاری اگر یہ موضوع رکھنا چاہتا ہے جس کی اس کو بڑی تکلیف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل کون ہے ہم ثابت کریں گے دلائل کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، ان کی کتب سے ثابت کریں گے، مکمل دلائل سے ثابت کریں گے۔ ان دو موضوعات میں سے جس کا چناؤ کرتا ہے یہ کر لیں، وقت کا تعین کرے، اسی وقت پہ موضوع، اسی وقت پہ مناظرہ ہوگا۔ لیکن ابھی جو بڑی بات ہے کہ اس نے جو کہا ہے کہ سنیوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ یا اہل بیت یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ ہم دلائل کے ساتھ اور مکمل احادیث سے ثابت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ یہ بات کرے گا، بھاگے گا نہیں۔ چلیں جی 2 منٹ مکمل ہوئے، آپ ان کا رپلائی کریں جی، یہ جو انہوں نے 2-3 موضوع رکھے ہیں آپ کے دیکھیں یہ سامنے۔ تو کیونکہ اس شخص کے پاس جواب نہیں ہے نا، کہتا پہلے تم میرے اعتراضات کا جواب دے دو تاکہ میں تمہاری اعتراض کا جواب دوں۔ جیسے آپ نے خود طارق صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت مناظرے کے دوران جس کے جتنے اعتراضات تھے اس وقت میں نے تو نہیں کہا کہ کسی اعتراض کا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں جواب صحیح تھا یا غلط تھا اسی وقت میں نے دیا تھا۔ یہ تو کہہ دے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا نا، وہ ہر مناظر کہتا ہے سامنے والے سے کہ آپ کی جواب غلط ہے، میں آپ کے جواب کو نہیں مانتا۔ وہ تعصب کی روح سے یہ تو کہہ دیں گے، تعصب کی روح سے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہار بھی پہناتے ہیں نا، جتنا بے میں ان کو ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیتا ہوں، وہ پھر یہاں سے جا کے خوشخبری بھائی مناظرے جیت گئے، مبارکباد، بہت شاباش، پھر وہ محفل مناتے ہیں، کوئی شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ تو عرض یہ ہے کہ لازمی بات ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کھجوروں والی کی ہے نہ دوسروں روایات کی، اسی لیے تو کہہ رہا کہ پہلے میرے اعتراضات کا جواب دے دو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے شیخ طارق بھائی، یہ شخص دیکھنے والے جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی بات ہوئی تھی شاید 1 مہینہ 2 مہینے پہلے، سب جانتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ طے پایا تھا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تجویز دی ہے، وہ تجویز زیر غور تھا، مان گئے تھے یہ، کیونکہ ہم نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہم اس موضوع کہ کیا رافضی کافر ہیں اس موضوع پہ تبھی آپ سے مناظرہ کریں گے کہ آپ ہمارا بھی موضوع مان لیتے، انہوں نے مان لیا تھا۔ اب جیسا ان کا انداز ہے ہمیشہ جھوٹ بولنے کا، تو اب جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ مان گئے تھے کہ کیا احد سے یہ کہہ دے کہ پیچھے رہ گئے تھے، فرار ہوئے تھے، جو تم کہہ دو پیچھے رہ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، جو تشریف لے گئے تھے صحابہ تشریف اٹھا کے جلدی سے گئے تھے کیا وہ قرآن میں کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی قرآن مجید میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن نے ان کے متعلق کیا بولا ہے؟ اس موضوع پہ طے پایا تھا سب کے سامنے، یہ مان بھی گئے تھے، اب کہتے ہیں وہ طے نہیں پایا، اب کہتے ہیں
اس کے علاوہ ہم نے جو ادعا کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. صحابہ کی بات نہیں ہو رہی کہ صحابہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. یہ پھر انہوں نے مکس اپ کیا اپنی باتوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ انہوں نے کسی کو حکم دیا ہو کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی, یہ ہمیں دکھا دیں اپنی کتابوں سے. ٹھیک ہے نا, تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں. جی سر, بات یہ ہے. جی بات, لیکن جو اصل بات ہے کہ ان کے پاس وہ جو پچھلے مناظرے میں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے پاس جواب نہیں ہے, اب بھی نہیں ہے. جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جواب ہے, اسی لیے تو شرط لگا رہا ہے نا. جی اپنا مفتی صاحب محمد منیر صاحب, اب کیا جی. کرنا ہے آگے, کیا کرنی ہے بات, کس موضوع پہ کریں؟ اب سب سے پہلے تو اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ دیکھیں اس نے اصل بات پہ تو بات جس پہ اس نے وعدہ دیا ہے, جو آپ سے طے ہو چکا ہے بھائی کہ آپ اعتراضات کا جواب دیں گے, اور موضوع پہ مناظرہ جو اس پہ طے ہو چکا ہے نا. ایک منٹ بات کرنے دیں. چلیں جی, کیا کہنا چاہتے پلیز؟ خاموش کرائیں. وہ خاموش ہی آپ بس بات کریں. میرے پاس ان کو خاموش کرنے کا آلہ نہیں ہے, کوئی بٹن نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ اہل السنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, یا حضور نے کسی کو حکم دیا, کوئی صحیح حدیث نہیں. میں دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, ابھی دکھاتا ہوں. وہ موضوع پہ پھر جب کبھی ہوگا تو اس پہ کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے, دعویٰ آپ کے پاس ہے کہ بھئی ہے ہمارے پاس, اور ہوگی بھی, ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ وہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ جو کس طرح گفتگو چلے گی, کہ وہ آپ نے کہتے ہیں ایگری کیا تھا, وہ والا جنگ احد والا ٹاپک ہے, وہ والا موضوع کے عنوان موضوع پہ اختلاف چل رہا تھا, اور عنوان موضوع کے اختلاف کی وجہ سے نہ وقت کا تعین ہوا تھا نہ موضوع کا تعین ہوا تھا. ایسے ہی درمیان میں بات چھوٹ گئی تھی. ابھی میرے ساتھ وقت کا تعین کر لے, اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. وقت کا تعین کرے, موضوع کے عنوان کا تعین کرے, میں تیار ہوں. آپ اتنے جھوٹے آدمی ہیں نا کہ سب کے سامنے اس طرح جھوٹ بولنا کہ بھائی وہ آپ سن لینا, سب کے سامنے جب آپ نے اقرار کر لیا, مان لیا کہ میں مناظرہ کر لوں گا اس موضوع پر, اب کہتے ہیں اس موضوع پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوا ہے. تو اس طرح کے آپ کے اس طرح جھوٹے آدمی کے ساتھ میرا دل نہیں کرتا مزید بات کرنے کا, جب سب کے سامنے آپ مان چکے ہیں. یہ غلط, جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, عنوان موضوع پہ اختلاف, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. عنوان موضوع طے ہوا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے ابھی بھی چلا دیکھا. اگر اس طرح کرتے ہیں, میرا جو فون ہے نا, یہ فون تھوڑا بیزی ہے, اس پر میں نے بھی لائیو لگایا ہوا ہے. کسی کے دوست کے پاس کافی دوست بیٹھے ہیں, وہ مناظرہ نکال کے اگر دکھا دیں, اگر ٹائم اسٹیمپ اگر کسی کے پاس ہے ٹائم اسٹیمپ دکھاؤ, میں نے ریسنٹلی دیکھا ہوا ہے نا, میں بتاتا ہوں. وہ اگر ہے تو وہ حصہ چلا دیں, پھر آپ کو منظور ہے نقشبندی صاحب. ٹائم لگے گا نا, اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا, اس میں جلدی نہیں ہوتی, 4-5 گھنٹے. اگر میرا یہ فون بزی نہ ہوتا میں 1 سیکنڈ میں نکال. قاسمی صاحب آپ کو یاد نہیں ہے, قاسمی صاحب آپ کہاں ہیں, آپ کا مائکروفون. بات سنیں, اگر آج کا یہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. اچھا, بات یہ ہوئی تھی, میری بات سنیں, بات یہ ہوئی تھی کہ الیاری نے آپ کو کہا کہ جو احد سے بھاگ گئے تھے, فرار ہوئے تھے, آپ نے کہا نہیں اس کا عنوان تھوڑا چینج کرو. پھر الیاری اس وقت ہنسے بھی تھے, پھر الیاری نے کہا چلو ٹھیک ہے موضوع کا عنوان آپ رکھ لو. پھر اس کے بعد بات اس پہ طے ہو گئی. پھر بات جو الیاری نے 5 اعتراضات آپ کے اوپر کیے تھے آخر میں, پھر اس نے اپنے اعتراضات کے سارے کے جوابات دے دیے. آپ نے پھر الیاری نے آخر میں کہا کہ آپ کا امام جو ہے وہ کافر ہے, تو میں آپ کو کافر کہتا ہوں. آپ نے رافضیوں کو کافر کہا. تو پھر آپ نے آخر میں کہا کہ بھائی میرے سامنے سے یہ حدیث نہیں گزری ہے, میں اس کو دیکھوں گا, یہ کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے, میں اس کو دیکھ کے پھر اس کا جواب دوں گا. پھر اس پہ بات ختم ہو گئی تھی اس ٹائم. ختم ہو گئی, آگے بات ہوئی نہیں, بات آگے ہوئی نہیں. تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تھا اور آپ کے اوپر وہ اعتراضات کے ساتھ بیٹھتا ہے. احد سے ہم کہتے ہیں صحابہ فرار ہوئے تھے, آپ کہتے ہیں پیچھے رہ گئے تھے. جو بھی بات ہے, دیکھیں پیچھے رہنے والے ایک وہ پیچھے والے ہیں جو احد میں شریک ہی نہیں ہوئے نا, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. احد میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو میدان میں حاضر ہو کر جنگ شروع ہونے کے بعد فرار ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ تھے جو احد میں راستے میں آئے تھے, راستے سے واپس چلے گئے تھے.
یعنی میدان جنگ آئے نہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کا جو گروپ تھا وہ مدینے سے نکلے, میدان تک نہیں آئے, راستے ہی سے واپس چلے گئے بھائی, اپنے گھر چلے گئے. وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے, جنگ سے انہوں نے فرار نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ان کی منافقت یہ تھی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی سے ساتھ چھوڑ دیا. کچھ صحابہ تھے جو میدان میں آئے, جنگ شروع ہوئی, کفار کو پہلے شکست ہوئی ہے, کفار نے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کیا تو مسلمانوں کو پسپائی ہوئی ہے, تو اس وقت بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے, اس وقت صحابہ فرار ہوئے تھے. آپ کہہ دو فرار کا لفظ استعمال نہ کرو, آپ کے لیے سخت ہے, کہہ دو تشریف لے گئے تھے, جو بھی کہہ دو. یہ صحابہ, ان صحابہ کے متعلق قرآن نے تکفیر کی, ہمارا یہ ادعا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہہ دو قرآن نے ان کی معافی کی ہے, ان کو درود بھیجا, جو بھی کہہ دو. موضوع مناظرہ یہ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی اس چیلنج کو؟ میں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے میری بات کو پورا سنا ہے جس طرح میں نے پورا سنا ہے اس موضوع پہ, کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس جنگ سے پیچھے رہ گئے یا اس دوران جنگ چلے گئے, وہ واپس آئے یا نہیں آئے, تو وہ تو موضوع کے اندر بات چلے گی نا, تو وہاں یہ مسئلہ کھلے گا. تو بات یہ ہے کہ ان صحابہ کو کافر کہنے والا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے, تو اس موضوع پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر قرآن نے کافر بولا ہے تو لیکن ابھی وقت کا تعین ہوگا, وقت کا تعین کریں گے, ہم پورے حوالہ جات لے کر بیٹھیں گے نا. اب میں تو یہاں پورے حوالہ جات لے کر بیٹھا. پھر موضوع پتہ چلا نا, موضوع کیا ہے کہ جو صحابہ میدان جنگ سے یہ کہتے ہیں پیچھے ہٹے تھے, پیچھے نہیں ہٹے تھے, اگر پیچھے ہٹے تھے تو کیا وہ کافر ہیں, کافر نہیں ہیں, اگر کافر ہو ان کو کوئی کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہیں یا نہیں ہے, سب مان لیا بھائی. موضوع جو آپ نے بولا وہی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اس پہ نظام نہیں کریں گے آپ سے, ٹھیک ہے, آپ خوش ہو جاؤ, مفتی خوش ہو جاؤ جی. اس کو ہاں, مفتی جو ہے نا اس کو 3 روپے میں وہ آلو چاٹ بھی خرید لے کے دے دے, یہ خوش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں پتہ نہیں 3 روپے میں ملتا بھی کچھ, میں تجھے بتاؤں گا, سمجھ آ جائے گی. مفتی خوش ہو گیا. چل وقت کا تعین ہمارے آپریٹر صاحب سے آپ کر لینا بھائی, ٹھیک ہے نا. میں کیوں کر لوں, بات میری تجھ سے ڈائریکٹ ہو رہی ہے نا, لائیو ہو رہی ہے. نہیں, وہ وقت اس کے پاس ہوتا ہے نا, ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے. وہ بہت سارے اس کے پاس دوسرے بھی ہوتے ہیں نا, دوسرے مولویوں کی بھی لائن ہوتی ہے نا. اب آتے ہیں اس مسئلے پر. چلو بات سن کہ پچھلے ہفتے میں پچھلا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں جو احادیث آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب آپ نے ابھی آپ کو نہیں آتا, اب آپ نے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کر لی آپ نے, جواب دکھاؤ. میرے پاس تحقیق موجود ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے بھی اعتراضات کے جواب دینے, میں بھی دوں گا, ہمارے اعتراضات کے تم نے جواب دینے. بھائی یہ باغ ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ اگر جب اس وقت تو میں نے تو نہیں مانا تھا نا. چلے جواب موجود ہے, لیکن آپ شوق رکھتے ہیں نا, شوق رکھتے, میری ایک تجویز ہے. ہاں طارق صاحب, اچھا نہیں کاظمی صاحب, اگر کرانی ہے بات تو تجویز دوں ان کو. تجویز. وہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک تو ناظرین کے سامنے آ جائے گی یہ بات, ویورز کے, کہ یہ جو جوابات انہوں نے نہیں دیے مفتی اپنا صاحب نے, نقشبندی صاحب نے, وہ تو ایڈریس کریں گے, یہ ان کے رپلائی دیں گے. تو آپ ان میں سے کوئی 3 ایسے چیدہ نکات یا اعتراض اٹھا لیں, یا چلو اتنے 4 اٹھا لیں, جو بھی 3-4 آپ نے نہیں دیے, وہ 3-4 اہم نکات اٹھا لیں جو انہوں نے جواب نہیں دیے, وہ دے دیں گے. جی ابھی یاری مانے اس بات نہیں, 9 تو نہیں نا, اس طرح ایک تو ٹائم نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹرن آپ لیں گے تو آپ تو اسی 4 میں ایڈریس کر سکتے ہیں. 4 کو ایڈریس کریں 10 منٹ میں, 15 منٹ لے لیں. تو اسی طرح وہ جو آپ جو اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ میرے نکات کے انہوں نے جواب نہیں دیے, رپلائی نہیں دیے, وہ دے دیں گے. وہ آپ کو قابل قبول ہیں, نہیں ہیں, غلط ہیں, صحیح ہیں, درست ہیں, وہ عوام الناس پر چھوڑ دیتے ہیں, وہ فیصلہ کر لے کہ جواب ٹھیک آئے ہیں یا نہیں. اوکے کریں, سٹارٹ کریں. ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو, ہم اس کو اعتراض بھی کریں گے جو ہم نے مناظرے میں اٹھائے تھے, اور یاری ان کا جواب دے گا جو اس نے اٹھائے تھے, مفتی صاحب میں نے کہا اتنے جتنے آپ نے 4 یا 5 ہے نا, اتنے 4-5 آپ دے دیں, کیونکہ ایک ٹرن میں وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو نہیں پھر ایک ٹرن کے اندر پھر وہ لمبا ہو جائے گا نا کافی زیادہ. پھر جو مسئلہ ہے جس کا اس نے کہا ہے نا کہ وہ سنیوں کے پاس حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث نہیں ہے, پھر چلو اعتراض وہ ایڈریس. یہ آدمی ٹائم ضائع کر رہا ہے بھائی, کوئی علمی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے, ہمیشہ اسی طرح دماغ کھپاتا ہے. اس کو جانے دو بھائی, اس کو کچھ آتا ہے. دماغ تو کھپاتا ہے. میں نے کہا نا یہ سفارش میں مفتی بنا, سفارش میں مفتی بنایا نا, تجھے کس نے بٹھایا؟ میں تو مفتی ہی نہیں ہوں, میں نے کب بولا میں مفتی ہوں.
ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں، ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں. مسئلہ نماز یہ ہے اعتراضات کسی نے کہا کہ کوئی اعتراضات کے صحیح حدیث جواب نہیں ہوتے ہے. ہیں نا، تو یہ بلبل کی طرح شروع ہو جاتا کہ ہاں حدیث و حدیث ضعیف ہے، تم نے غلط پڑھایا، اس میں عبارت کچھ اور ہے، وہ تو دے دیتا نا، ہے نہیں تو کیا جواب دے گا؟ اس وقت تو جواب ہے کہہ رہا میرے تھا کہ پاس، مجھے لیکن حدیث تو میں نے یہاں دیکھے نہیں جی. بات کرنا، تو جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جواب دے نا، تو پھر میں تو تیار ہوں. چلے ایک اعتراض تم کر لو، ایک اعتراض میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک طارق اعتراض صاحب چلو بات کو فائنل کریں، آپ درمیان میں نیکسٹ بیٹھے نیکسٹ ہیں. میں نیکسٹ پہلے ویک آ جائیں. عوان صاحب پہلے کجور والے کا جواب لے لے، جو کجور نبی علیہ الصلوۃ ہاں والسلام کی چلو جی، طرف کھجور آئی کا تھی، دے اس دو، کا جواب لے کھجور لیں. کا جواب دے دو. چلو کھجور والا کا دے دو. آج اس کو حضور ایک والی ایک بات تو کا ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یاری بھی اس کے مقابلے میں ایک بات کا جواب دے گا. کیا جی بالکل بالکل دیں گے ایک خیرات ہم آپ کو دے دیتے ہیں. چلے ہاں، خیرات کے حضور حیثیت والی سے. جو روایت ہے، میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. ہاں وہ چلیں روایت ضعیف ہے. میں نے اس کی تسلی کی ہے، اس کو دیکھا ہے، اسماء الرجال کتب کے اندر دیکھا ہے. اس کے اندر ایک راوی تھا، ابو صلی یا اس طرح کا اس کا نام تھا، مجھے نام اس ہی کا نہیں نام اس وقت یاد نہیں ہے. تو وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اس راوی کا نام. میں نے اسی دن دیکھا تھا. تو آئندہ راوی جو کون ہے صبح وہ ہوئی جو تھی ضعیف اسی ہے دن بھائی؟ دیکھا. جی نام ہی نہیں. وہ راوی جو ہے، وہ راوی ضعیف، اس کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے. لیکن اچھا ہمارے یہ اعتراض، اس نام کیا ہے اعتراض کا یہ جواب دے گا. اس کا ہاں جواب؟ چلیں جی، اس راوی جو ضعیف ہے اس کا ہاں نام بھی نہیں آتا نا. ابو کیا ہے اس کا نام؟ ہاں. تو ابو ابو مجھے کیا؟ اس کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے. پتہ ہاں فلا یا سلا یا اس طرح کا یہ اس میں کا آپ نام کو تھا راوی کا. یادداشت میں آپ کو دکھا دیتا، یادداشت آپ کا میں تصحیح کر لیتا ہوں، یادداشت آپ کا میں اس کا ریفریش کر لیتا ہوں تازہ ہو جائے. مسند احمد ابن حنبل چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر 20,647، اسناد صحیح. وہ جو آپ ابو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہے نہیں، یہ ہے، اس نے بولا ہے صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا؟ یہ دار الحدیث قاہرہ کی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں، یہ دار الحدیث قاہرہ کے دار الحدیث، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، انہوں نے بولا یہ حدیث صحیح ہے. اب بولو جی. تم تو البانی کی اٹھا کے کہہ دیتے ہو کہ یہ سنی ہے، تو وہ سنی تو نہیں ہوتا. جس کو اٹھا کے لے آتے وہ ہو، وہ البانی ہر نہیں ہے کسی کی بھائی، بات ہمارے لیے البانی قابل نہیں ہے. حجت نہیں ہوتی. تو جو بھی آپ ہو، جس کو ہمارے ضعیف لیے کہہ رہے ہر ہو نا اس کا نام بھی آپ کو نہیں آتا. ہم آپ جس کو ضعیف کہتے ہو نا ہم اس کا امام نام بھی آپ کو سیوطی نہیں کو آتا. مانتے ہیں. ہم امام کون سیوطی ضعیف ہے کو اس کا نام مانتے بھی ہیں. نہیں ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو مانتے ہیں. ان کی روایت لے کے آئے. یاری اس مجھے کے اس بات پاس کا کوئی تو بھی حدیث کی جواب دے. کتاب ہی نہیں ہے. احمد رضا خان کو کون میرے محدث کی حیثیت پاس سے مانتا ہے؟ اس سوائے یہ ان پڑھ دیکھیں، مولوی. ہاں یہ ترمذی ہے، یہ ترمذی ہے، بخاری ہے، ترمذی کی ہے نا، محمد ابن یہ ابو عیسیٰ ابن داؤد سورہ پڑھی ہے، ترمذی کی ہے، ساری یہ احمد کتب میرے رضا پاس خان پڑھی کی ہے. نہیں ہے. حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بخاری ہے، یہ ترمذی ہے. تو یہ اس کا دیکھیں، احمد رضا سے کتابوں کیا کے تعلق اندر ہے؟ بیٹھا ہوں، احمد رضا سے اس کا کتابوں کیا کے اندر تعلق ہے؟ بیٹھا ہوں. بات کرنا تو نے میں نے تجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ تمہاری کتاب کمی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. اس روایت یہ کو یا دیکھو ضعیف وہ ثابت کر یا ثابت ماننا. اچھا یہی اعتراض ہے آپ کا؟ ہاں، اس کا جواب دیں. کمی کی جو روایت، اس کا جواب دیں اوکے مجھے. اوکے میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، میں اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. میرے محترم ناظرین، ان پہ جو اعتراض اٹھایا گیا تھا، جس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے. جو اس طرح کی بے حرمتی کوئی بھی کسی شخص سے کرے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ نہایت ہی بد تہذیبی ہے. ٹائمر لگا دیں، ٹائم لگا ٹائمر. الجامع لشعب الایمان جزء سادس، چاپ مکتبۃ الرشد، صف 2003 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 4281، اسناد رجال ثقات، اس کے رجال سب ثقہ ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ساتھ ابو بکر صاحب کو ساتھ لیا، عمر صاحب کو ساتھ لیا، پھر کسی انصاری کے باغ میں چلے گئے. انصاری سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. انصاری جو ہے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، نوش فرمایا. پھر وہ پانی لے کے آیا، پانی پلایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان نعمتوں کا حساب ہوگا روز قیامت. قیامت تو ہوتا ہی نا حساب کے لیے، یوم الحساب نام ہی یہی ہے. فَأَخَذَ عُمَرُ عَلَى الْإِذْقِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ قِبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر صاحب نے خوشہ اٹھایا کھجوروں کا، زمین پہ مارا ہے اس کو، اس طرح کے کھجور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں. تو یہ گستاخی، بے ادبی ہے، اور توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا. اب شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے،
کس لیے ضعیف ہے؟ کہتا ہے وہ راوی کا نام نہیں آتا، وہ ضعیف ہے. اسناد و رجال سب ثقات میں نے دکھایا نا ابھی، دار الحدیث قاہرہ سے بھی دکھایا، وہ بھی حدیث صحیح ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. ان کے اپنے گلی محلے میں یہ اگر کسی جگہ کانا بیٹھنے بیٹھ جائے نا، کوئی ہوٹل کا شاگرد آ کے وہ کانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ ایسے مارے کہ کانا بکھر جائے، یہ خود کہیں گے کہ اس سے بدتمیز، یہ تو اعلان جنگ ہے. یعنی یہ اپنے مدرسے میں چلے جائیں، پتہ نہیں مدرسے سے کا تعلق ہے بھی کہ نہیں، مدرسے کا کوئی طالب علم یا کوئی خادم، کوئی چپراسی کانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ مار دے کہ بھئی اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ بکھر جائے، تو یہ تو پتہ چاہیے اس سے زیادہ بدتمیزی کیا چیز ہے. او بھائی کب سے ہوا ہے گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو اپنا امام مانتے ہو، اس کا ایمان کے قائل ہو، اور شیعوں کو اس وجہ سے رافضی کہتے ہو کہ اس کو اچھا نہیں جانتے جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو پتہ چلا کہ آپ کو اپنا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب ان کا سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا شیخ صاحب؟ کوئی رد ہے تو بتاؤ بھائی، کوئی رد ہے تو بتاؤ اپنے امام کے اسلام کے، اپنے اسلام ثابت کرنے کے لیے بتاؤ جی. ضعیف تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکے. کیا جی ضعیف ہے؟ ٹائمر لگائیں، ٹائمر لگائیں، ٹائمر لگا دیا، ٹائمر. او کیا ہوا بھائی؟ چلے بتاؤ جی، ٹائمر کیسے بھائی بتاؤ، کیا چکر ہے؟ ٹائمر لگا دیا. ٹائمر صحیح طرح لگایا نا، اتنے سیکنڈ چل کے دوبارہ چلائیں اس کو. چلے بھائی کوئی بات نہیں ٹائمر ہے، چلے دوبارہ لگا دیتے ہیں. بولنا شروع کر دو چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ یہ اعتراض کیا ہے حسن اللہ یاری پہ کہ اس کے مذہب کی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک نہیں کئی کتب کے اندر لکھا ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن حسن اللہ یاری نے اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا اور اس کا جواب بالکل نہیں دیا. اور جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی پیش کردہ روایت ضعیف ہے، اس نے وہ چونکہ میں نے وہ دیکھا تھا، تو اب میں تو نئے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس مسئلے پہ بات اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا اس بات کا جواب دیں. تو وہ روایت ہم نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن اس نے اس کا بیان کیا کہ اس کے رجال جو ہیں وہ سب ثقات ہیں، اور ثقات اس نے اپنی طرف سے کسی کتاب سے وہ کسی البانی یا اسی طرح کا کسی سے اس نے حوالہ دے دیا ہے. حسن اللہ یاری جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے تحقیق کر کے اس کو مسلم محقق اور جید بات کی ہے. ہم نے تیری طرف کبھی ڈھکوسلا نہیں بولا کہ تو نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث نہیں ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے متعلق. ہم نے کتنی مرتبہ کہا ہم بات کرنے کے لیے، دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو بار بار بھاگ رہا ہے. پھر اب تو نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض اٹھائیں. ہم نے اعتراض اٹھایا. وہ اعتراض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے، اور خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن تو نے اس کا جواب نہیں دیا اور کھیکی میکی کر کے ادھر ادھر سے بھاگ گیا ہے. اگر ہمت ہے تو جواب دیتا نا، اب بھاگے کیوں ہے؟ اب پھر پیچھے بیٹھ کے دانت نکالتا. دانت نہیں نکالنے چاہیے، بات کا جواب دینا چاہیے. ایک اعتراض کیا ہے، اگر اب تو نے اعتراض کا جواب نہ دیا میں نیا اعتراض پھر اٹھا دوں گا. جواب دے مجھے. چلیں جی، پتہ چلا میرے محترم. اب آتے ہیں میری باری. اب جو ہے میرے محترم ناظرین، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کہتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے حدیث ہے، حدیث تو صحیح ثابت ہوا. اس نے کہا کہ میں تحقیق کر کے آؤں گا، تحقیق کر کے بھی آیا. پتہ چلا تحقیق کے بعد بھی اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. اب بھائی تیاری کے باوجود اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا. کہتا ہے بھائی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی، پھر عمر کو خلافت ملے گی، ٹھیک ہے نا، اس نے یہ کہا ہے. اور یہ حدیث تو ہم نے پڑھی تھی، پوری طرح پڑھی تھی نا. آپ نے پوری حدیث بھی نہیں پڑھی نا، ہم نے تو پوری حدیث پڑھی، ہم نے ٹائم اس میں لگا کے. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا ٹائم ہے، اپنے ٹائم میں آپ پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتے. وہ بھائی اس حدیث کو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے. تفسیر قمیہ جزء ثانیہ تفسیر سورہ تحریم ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے، تو ان کے پہ حفصہ نے ان پہ غضب کیا کہ بھئی یہ کیوں آپ نے کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ماریہ کو اپنے پہ حرام کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا. اور میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں، راز بتاتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نہیں تھی، یہ پیشین گوئی تھی.
جیسے اللہ تعالیٰ کے کتاب میں لکھا نا کہ فرعون کو حکومت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فرعون کو حکومت ملے گی، امریکہ ٹرمپ صدر بنے گا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرمپ کی جو حکومت ہے یہ شرعی ہے یا فرعون کی حکومت شرعی ہے. میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں، فَإِنْ أَنْتِ أَخْبَرْتَ بِهِ فَعَلَيْكِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر آپ کسی کو یہ سر بتائیں، راز بتائیں، تو تجھ پر اے حفصہ اللہ کی لعنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور سب ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت. فقالت نعم، حفصہ نے کہا وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. سر کیا ہے؟ سر بتائیں. فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعده ابوک. فرمایا کہ میرے یلی بولا نا، یلی الخلافہ، یلی لفظ ہے، یلی ہے لفظ. دیکھیں یلیل دیکھیں آگے کلمہ معرب باللام ہے. ہاں وہ الگ کلمہ ہے نا، یلی الخلافہ، یلی الخلافہ، میں نے یہی بولا. یلی ال نہیں، یلیل پڑھا جائے گا، قاعدہ چلتا ہے یہاں ادغام کا. بھائی میں نے وہی بولا ہے بھائی، یلیل بولا نا. یلیل بولے، یلیل غلط ہے، یلیل غلط ہے، بیچ میں نہ بولے. یلیل غلط ہے بھائی، یلیل غلط ہے، یلیل خلافہ صحیح ہے. اگر صرف ایک لفظ بولیں گے تو یلی کہیں گے، اگر ایک لفظ کہیں گے تو یلی کہیں گے، یلی پہ وقف ہوگا. اگر دونوں لفظ اکٹھے پڑھیں گے تو یلیل خلافہ پڑھیں گے. یلیل لفظ غلط ہے. الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا، الف لام پہ وقف کرنا غلط ہے. یہ اس کو نہیں آتا، الف لام پہ وقف کرنا سب کے نزدیک غلط ہے، الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا. اچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حفصہ نے عرض کیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں بھائی کسی کو نہیں بتاؤں گی. راز کیا؟ فرمایا کہ ابو بکر میرے بعد اس کو خلافت ملے گی، اس کے بعد آپ کے ابو کو، آپ کے والد صاحب یعنی اب عمر صاحب کو خلافت ملے گی. نہیں کہ یہ خلافت شرعی ہے، نہیں کہ یہ میرے وصی ہیں، ان کو خلافت ملے، یہ خلافت سونپیں گے، یلی الخلافہ، خلافت سونپیں گے یہ. ٹھیک ہے نا؟ اور شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صاحب نے خلافت سونپا ہے، ان کے بعد عمر صاحب نے سونپا ہے. یہ پوری تاریخ پوری دنیا جانتی ہے. شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. لیکن کیا یہ شرعی تھا یا غصبی تھا، یہ الگ بات ہے. فقالت من اخبرک بہذا، حفصہ نے کہا کہ آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے، جیسے یہ نبی نہیں ہے نا، آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے؟ قال اللہ اخبرنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دیا. فاخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك، تو اسی دن حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا کہ اعلان کے وعدہ کر چکی تھی کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے. فوراً عائشہ کو اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مجھے بتایا کہ پہلے ابو بکر کو پھر میرے والد کو خلافت ملے گی. وَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ أَبَا بَكْرٍ، پھر عائشہ نے ابو بکر کو بتایا. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ، پھر ابو بکر جو ہے عمر کو، جب ابو بکر کو جب پتہ چلا ہے کہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ خلافت میں سنبھال لوں گا، تو وہ آیا ہے عمر کے پاس. فقال له ان عائشہ اخبرتنی عن حفصة بشيء ولا اثق بقولها. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ عائشہ نے مجھے ایک خبر سنائی ہے، حفصہ نے اس کو بتایا، لیکن مجھے عائشہ کے قول پہ کوئی یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. فاسأل انت حفصہ، تم جا کے اپنی بیٹی حفصہ سے معلوم کرو کہ کیا چکر کیا بات کیا. فجاء عمر الى حفصہ، عمر جو ہے حفصہ کے پاس آیا. فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشہ، تو کہا کہ آپ کو یہ آپ نے جو خبر عائشہ کو سنایا، عائشہ نے ابو بکر کو سنایا، یہ کیا کہانی ہے مجھے بتاؤ. فانکرت ذلك، حفصہ نے کہا بالکل جھوٹ ہے بھائی، میں نے کچھ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. قالت ما قلت لها من ذلك شيئا، اس نے کہا کہ میں نے تو عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. فقال لها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه. عمر نے کہا کہ بھئی اگر بات صحیح ہے تو ہمیں بتا دو کہ اگر حکومت ابو بکر کو پھر مجھے ملے گی تو تاکہ ہم اقدام کریں، تاکہ ہم آگے قدم بڑھائیں. فقالت نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بات صحیح ہے، بالکل بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا. قال رسول اللہ ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. فاجتمع فلان و فلان و فلان،
اس میں 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، یہ سب اکٹھے ہو گئے علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیں، اور زہر دیا انہوں نے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اسی زہر سے ہوئی. ٹھیک ہے نا. حدیث یہ ہے بھائی. اب یہ کہتے ہیں آپ کی شیعوں کی کتاب میں یہ نص موجود ہے. میں نے وہ نص میں نے پڑھی ہے، اگر غلط پڑھی ہے تو یہ بتا دیں کہ کہاں پہ غلط پڑھی. بسم اللہ کریں، بتاؤ جی. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ناظرین، سب سے پہلے تو یہ حسن اللہ یاری نے یہ جو پیچھے روایت بیان کی تھی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور پھر حضرت عمر کو بلایا، اور پھر ایک باغ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے. تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر کھجور ماری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوئی. تو یہ احناف کی کتب کے اندر جس طرح کہ امام ذہبی اور دیگر محدثین نے اس بات پہ مکمل طور پہ ذہبی کو جرح حنفی فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بات کو سنا کر اگر ذہبی کا ٹرنا شروع حنفی کی بنا، کر ذہبی کب حنفی بنا؟ تو سن نا، بات کو سن، بات کو سن، بات اور کو ذہبی سننا، کو کیوں بات حنفی کو کہہ رہا ہے؟ سن، بات تو سن لے، اور ذہبی بات کو تو سن حنفی کیوں لینا. کہہ رہا ہے؟ ذہبی میرے احناف کے ٹائم میں کتب بول رہا ہے ذہبی. یا ٹائم دوبارہ لگانا پڑے گا؟ بات کو نہیں سن. چلیں امام چلیں ذہبی ہم اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، یہ کوئی شیعہ امام نہیں ہے. یہ ٹائم خراب کرنے کے لیے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو خاموش رہنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. جی جی. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو روایت صحابہ کرام کے خلاف ہو وہ اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں ہوتی، اہل سنت کے ہاں مانی ہی نہیں جاتی. یہ وہاں موجود ہے، امام ذہبی کی کتب کے کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اگر یہ اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہاں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا، گھر سے نکلے، حضور جہاں بھی جانا چاہتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر کو بلاتے ہیں، پھر حضرت عمر کو بلاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ اتنی محبت، اتنی مودت، اتنا الفت، اتنا پیار ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور یہ ان کو کافر کہہ رہا ہے. معاذ اللہ کی کیا یہ حضور سے زیادہ جانتا ہے، اس کو زیادہ علم ہے؟ تو یہ چونکہ موضوع سے بات علیحدہ ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے روایت بیان کی تھی قمی سے، جہاں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں. تو وہاں وہ روایت، اس روایت کے اندر اس نے جو لفظ بولا یلی الخلافہ کو یلی الخلافہ، یہ کہتا ہے کہ الف لام پر جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا. تو جس طرح الحمد جب کلمہ ملایا جاتا ہے تو لام ساکن ہو جاتی ہے، اور تو اسی طرح یہاں یہ لام ساکن ہو رہا ہے. اگر آگے لفظ جو ہے الف لام، یہ الخلافہ لفظ خلافت معرف باللام ہے، جب معرف باللام ہوتا ہے تو اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے. اور والیہ یلی یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف صغیر ہی نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا نا، یہ ایسے یہاں بیٹھ جاتا ہے. تو پھر اس سے جو وہاں اس بات کا بھی اس کے پاس جواب نہ آیا، اس نے پوری روایت پڑھی اور پڑھ کے خاموش ہو گیا. جواب ہوتا تو اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن بالکل اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس اس بات کا جواب تھا ہی نہیں. اب جو اگلی بات ہے جو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع میں اس کی طرف آتا ہوں. وہ موضوع کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی نہیں ابھی اعتراض کا جواب دیں وسلم، گے نا، ابھی سیکنڈ اعتراض کا جواب دے گا یہ شخص. پہلے میرے اعتراض کا جواب دے گا نا تو پھر بات ہوگی. پہلے میرے آپ کے اعتراض کا دے گا جواب تو ابھی پھر دیا بات نا، ہوگی. آپ کا اعتراض کا بھی جواب دیا نا. میرے- آپ نے کہا تھا کہ وہ ابو میرے بکر عمر ٹائم کی میں خلافت تفسیر خاموش. قرمی میں موجود ہے، اس کا جواب دے دیا نا. نہیں دیا، نہیں، خاموش نا، خاموش ابھی جو ہے خاموش قلندر صاحب بتاؤ کیا ہے اگلا اعتراض کیا ہے؟ خاموش ہاں وہ خاموش. نبی میرے کے صلی وقت اللہ میں علیہ وسلم نہیں کے بعد جو بولنا، شیاطین ہوں میرے گے نا، وقت اس میں کا نہیں وہ والی بولنا، روایت کا جواب. میرے وقت میں نہیں بولنا، حذیفہ بن خاموش یمان والی تھی دوسرا. ہاں حذیفہ بن الیمان والی روایت ہے نا. خاموش خاموش. میرا 1 منٹ ضائع کر دیا. میرے ٹائم میں نہیں بولنا، میرے ٹائم میں نہیں بولنا، خاموش. 1 منٹ ضائع کیا میں زیادہ لوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ موضوع سے جس سے بار بار فرار ہو رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے حسن اللہ یاری نے، اور 2 مرتبہ 2 کلپوں کے اندر حسن اللہ یاری نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا بولا؟ اس نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہاتھ نماز کے اندر باندھ کر نماز پڑھنی. اس نے کہا کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، یہ ترمذی شریف ہے.
तिरमिज़ी शरीफ का ये اور जिल्द پہلے अव्वल مناظرہ है کے اعتراضات اور کے جواب پہ इसका بات ہو رہی تھی نا. صفحہ نمبر، پہلے بات تو سن، خاموش خاموش. یہاں کیا لکھا ہے؟ ابو ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز میں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا، اس کے متعلق پورا باب باندھا ہے. یہاں کیا ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومنا فیاخذ شمالہ بیمینہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نماز پڑھتے تھے تو اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑ کے نماز پڑھتے تھے. ایک روایت یہاں موجود ہے، اور دوسری روایت جس کا اس نے بھی چلیں حوالہ بس دیا ہو ہے، گیا لیکن جی، اس نے ٹائم ختم ہو اس گیا میرا روایت خیال. کے اندر، ہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے. ٹائم پورا ہونے دے میرے، 1.5 منٹ انہوں نے کھایا ہے. یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ صفحہ نمبر ہے جناب 102. یہاں پورا ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. الوضع، وضع کا لفظ ہوتا ہے رکھنا، اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کے نماز پڑھنا. تو یہاں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، تو نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا. یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. ابھی میرا ٹائم ہو گیا ہے چونکہ انہوں نے رولا ڈال لینا ہے. آئندہ ٹرن میں اس پر مزید حوالے دوں گا. میرے پاس 19 احادیث مبارکہ موجود ہے اس مسئلے پہ. حسن اللہ جاری اس کا اوکے جواب دے گا، بھاگے گا نہیں. اوکے بخاری چلیں، والی حدیث جو وہ پڑھی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. ان یؤمر، صحابہ کو ہمیں حکم ملتا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حکم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اگر حکم دینے والا کون تھا نا. اجازت ہو تو میں کیا احادیث پوری کروں. وہ جو پچھلے مناظرے کا وہ رہ گیا تھا حضرت حذیفہ والا، وہ جواب وہ کہہ رہے تھا کلندر تو میرے خان بھی تو کافی سارے رہتے ہیں نا، یہ ان کا جواب دیتا جائے، میں بھی ساتھ جواب دیتا جاؤں گا. اس نے تو وہ جواب نہیں دی، صرف روایت پڑھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے نا. جی ایسے تو بات نہیں چلے گی. اب جو زیادہ موضوع ہے وہ اس حدیث پاک پہ یا مجھ سے حوالے لے، اور اس کا جھوٹ میں فاش کروں گا جس نے کہا ہے کہ سنیوں کے پاس چلے کوئی وہ حدیث آپ نہیں ہے. جو میں 19 نماز حدیث والا آپ مبارکہ لے کے لے آئے بیٹھ تھے وہ آپ نے بیان کر دیا، وہ آپ کا، حالانکہ وہ موضوع کے سے متعلق نہیں تھا، وہ بار بار آپریٹر بھی کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا چلیں حدیث انہوں نے شروع کی ہے تو میں خاموشی اختیار کی کہ چلے مفتی صاحب اپنا پیش کر لیں. کوئی بات نہیں، ایک حوالہ پیش کر دیا، آپ کی طرف سے صفائی آ گئی. تو اب مزید پھر نیکسٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہیں. جی کوئی ابھی عالم یہ حسن اللہ جاری یا تو کہے نا کہ میں نے غلط کہا تھا، یا پھر ہم سے حوالے لیں اس مسئلے پہ. نہیں ہم وہ حوالے دیں گے کہ جی اس آپ نے جو دیں کہا ہے جی کہ جواب، سنیوں وہ کے پاس کوئی حدیث اسی کا نہیں پھر ہے، دے اس دے نے جھوٹ جواب، بولا ہے. دیکھیں آپ اس کا ان کو شاید ان کو اردو ریبٹل صحیح کر دیں. زبان نہیں، یا اردو نہیں آتی. میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول صحیح حدیث. دیکھیں جس طرح حدیث کوٹ کرنا کافی نہیں ہے، حدیث کوٹ کریں اور اس کی صحت بھی ثابت کریں.